الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر 37 اعتراضات لگا دیے ہیں۔ انہوں نے 37 اعتراض لگانے کے بعد کہا ہے کہ یہ اب قابل عمل نہیں ہے، تو اس حوالے سے اپوزیشن اب کیا کرے گی اور ان کے 37 اعتراضوں پہ اب آپ کا کیا موقف ہوگا؟ جی پہلے تو ہمارے اپنے اعتراضات ہیں جی اس کے اوپر، اور جو سب سے بڑا اعتراض اپوزیشن کا اور مسلم لیگ نون کا بھی وہ یہ ہے کہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس شخص یا خاتون کی شناخت جس نے ووٹ ڈالنا ہے، اس کے بعد جس کو اس نے ووٹ ڈالا ہے اس کی درست تشخیص کے بھی، اور پھر آف کورس تیسرا جو ہے اس گنتی کا عمل ہے۔ اب یہ تینوں عوامل جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں بالکل غیر شفاف ہیں۔ اسی کی وجہ سے دنیا کے جدید ترین ممالک میں بھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں، جرمنی نے تو غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک جنہوں نے اس کا تجربہ کیا تھا وہ دوبارہ جو ایک روایتی نظام ہے کاغذ کی ووٹنگ کا اس کے اوپر آ گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں آپ نے صرف اسلام آباد میں الیکشن نہیں کرانا، آپ نے تربت میں بھی الیکشن کروانا ہے، آپ نے مردان میں بھی الیکشن کروانا ہے، آپ نے گجرانوالہ میں بھی الیکشن کرانا ہے، آپ نے جو ہے سندھ کے جو دیہاتی علاقوں میں بھی الیکشن کرانا ہے۔ تو یہاں جب ایک پروسیس جو ہے جس پر پہلے ہی بہت سارے اعتراضات ہیں، اگر ایک مشین کے ذریعے اس کو ایک ڈبے میں بند کر کے عوام کی نظر سے دور کر دیا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، اور ہمیں جو اس کے اوپر جو ایکچولی جو بڑی ہمارا اس پر تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو ایک یک پارٹی نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ سر، الیکشن کمیشن کے ارکان کے تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان 3 سال میں بہت مشکل سے رابطہ ہوا، 1-2 مرتبہ لیٹر لکھے گئے۔ ابھی بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اگر ایک عمل میں سنجیدگی نہیں تو کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ، اور سپریم کورٹ اس پہ باقاعدہ صراحت سے اپنی رائے دے چکا ہے کہ انہوں نے معنی خیز مشاورت کرنی ہے، اور وزیر اعظم اب تک 3 سال میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ معنی خیز مشاورت نہیں کر پائے۔ کبھی کسی اور سے خط لکھوا دیتے ہیں، کبھی اسپیکر سے خط لکھوا دیتے ہیں، کبھی کسی سیکرٹری سے خط لکھوا دیتے ہیں، اور خط لکھنے سے زیادہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ضروری ہے۔ لیکن چونکہ وزیر اعظم کی اپنی ایک میں کہوں گا فسطائیت کی سوچ ہے، فاشزم کی سوچ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہتے، ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے، تو اسی وجہ سے یہ سارا جو آئینی معاملات ہیں ان کے اندر اس طرح کا تعطل آ رہا ہے بار بار۔ اچھا سر، موجودہ حالات میں اب افغانستان میں نئی حکومت کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد پاکستان پر بہت زیادہ بین الاقوامی پریشر ہے، اور پاکستان کو بہت سے ایشوز میں چاہے وہ پنشیر کے معاملات ہو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ نیوٹرل فارن پالیسی سمیت خود کو نیوٹرل ظاہر کرے مختلف ایشوز میں؟ دیکھیے، حکومت کی جو اس وقت کمیونیکیشنز ہے، ان کی جو گفتگو ہے اس میں یکسوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو فارن آفس سے کہتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہے، ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، اور ہم افغانستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں گے، لیکن پھر ایک سے زائد وفاقی وزراء بشمول وزیر خارجہ، مجھے بڑا دکھ ہے، وہ طالبان کی تعریف و تحسین کر چکے ہیں، ان کو اپروو کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے مثبت کلمات ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح طالبان کی امداد کر رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے تو اس پہ پروپیگنڈا کرنا ہے، لیکن اصل جو غلطی ہے اور جو اصل دروازہ کھولا ہے کرٹیسزم کا، وہ اس حکومت کی نالائق اور جو کنفیوزڈ فارن پالیسی ہے، ایک مفلوج فارن پالیسی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا سے اس وقت تنقید کا سامنا ہے۔